بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم مشق کو آج مکمل کریں گے۔ پہلے 3 سوالات ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 کالم ملانا ہے، الف اور بے۔ اس میں آپ نے خود اشعار کے ذریعے جو ہے کالم کو ملا لیں۔ میں پہلی مثال آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے کالم الف میں اجڑا دیار ہے، وہ عالم ناپائیدار کے ساتھ آپ اس کو ملائیں گے۔ اسی طرح سے باقی تمام الفاظ جو ہیں اشعار کی کو دیکھتے ہوئے آپ خود اس کی تفہیم جو ہے وہ آپ کو ہو چکی ہے، آپ اس کو کالم کو ملائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے جو ہے مشق میں سوال نمبر 5 ہے، مکتے میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ مکتے میں شاعر نے اپنے محبوب وطن میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، تمنا کی ہے۔ 6 ظفر کی اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درجن جواب جو ہیں سوالات ان کے جواب دیجیے۔ الف ہے، اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ مطلع ہے اس کا، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ مطلع کی شرائط ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہلے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، تو چونکہ یہ اس میں شرط پورا اترتا ہے تو یہ غزل کا مطلع ہے۔ بے، اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ اس غزل کا مقطع ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، تو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، جس میں آخری شعر ہوتا ہے اور شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جیم ہے، اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ ردیف کہتے ہیں وہ الفاظ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس غزل میں ردیف ہے۔ کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں۔ 4، انتظار، داغدار، اور اس طرح سے پائیدار اور کوئے یار، یار جو ہے یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قافیے ہیں۔ سوال نمبر 7، پہلے شعر میں شاعر نے اجڑ دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ اجڑے دیار کو انہوں نے اپنے وطن، ویران وطن جو انگریزوں نے آ کے جو ہے اس سرزمین پہ قبضہ کیا، تو اسی حوالے سے اس کو استعارہ استعمال کیا ہے۔ مکتے میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ 2 گز زمین سے مراد قبر، قبر کی جگہ ہوتی ہے قبر۔ اس غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ پسندیدگی کی وجہ بھی لکھیں، یا بیٹا آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ کو اس غزل میں پڑھ کے کون سا شعر جو ہے سب سے زیادہ اچھا لگا ہے، اور یہ اشعار کو آپ پڑھ کے ان کی مدد سے خالی جگہ پر کریں گے۔ آخر میں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ قواعد کا سوال ہے، جیسے ہم نے کنایا پڑھا اسی طرح سے مجاز مرسل، تشبیہ، استعارہ، کنایا، مجاز مرسل، یہ تمام جو ہیں علم بیان کے ارکان ہیں۔ اس کا رکن مجاز مرسل اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنی کی بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ جز کہہ کر کل مراد لینا، مثال کے طور پر اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اب ہم انگلیاں تو نہیں ہم پوری کی پوری کانوں میں دیتے ہیں، ہاں انگلی کا کچھ حصہ جس کو ہم پور کہتے ہیں وہ ہم دیں گے، تو اس کو ہم مراد یہ لیجیے گے کہ انگلیاں دینا۔ اور کل کہہ کر جز کا مراد لینا، مثال کے طور پہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، اب یہاں پاکستان مجاز مرسل ہے کیونکہ میرا گھر پاکستان کے کسی ایک شہر کے کسی ایک محلے میں ہے، نہ کہ پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، مثلا اس نے بوتل پی، اب بوتل جو ہے بیٹا وہ شیشے کی ہے یا پلاسٹک کی ہے، وہ پی نہیں جاتی، اس کے اندر جو موجود مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، جیسے چائے چولہے پر دھری ہے، اب چائے تو چولہے پہ نہیں دھری جاتی، چولہے پر تو کیتلی رکھی جاتی ہے جس کے اندر ہم چائے تیار کرتے ہیں۔ سبب کہہ کر مسبب یعنی نتیجہ اس کا مراد لینا، جیسے آج بادل خوب برسا، بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے، بارش ہوتی ہے، میںہ برستا ہے۔ اسی طرح سے مسبب، نتیجہ کہہ کر سبب مراد لینا، مثال کے طور پہ افسوس اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار یا اختیارات جو ہیں حکمرانی وہ سبب ہے، ہاتھ سے نکل جانا یعنی حکومت جو ہے اقتدار نہ رہنا۔ تو بیٹا یہ مجاز مرسل کی مثال تھی، اس کے علاوہ جو ہیں وہ کچھ سرگرمیاں ہیں، اس غزل کو زبانی یاد کریں، خوش خط لکھیں، بیت بازی کا مقابلہ کریں، اور اپنا پسندیدہ شعر جو ہے وہ کمرہ جماعت میں پڑھ کے سنائیں۔ انشاءاللہ تعالی کمرہ جماعت جو ہے وہ امید ہے کہ ستمبر تک جو ہے ادارے کھلیں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہم پھر کمرہ جماعت میں تمام باقی جو ہیں سرگرمیاں اس کو سر انجام دیں گے۔ اب میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم نے جو آج ٹیکسٹ بک ختم کی ہے اس کی تفہیم
اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنا، ہمارے ذہنوں کو کشادہ کر، ہمارے دلوں کو کھول، اور ہم نہ صرف اس علم کو پڑھنے میں بلکہ اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ والسلام۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔